4 دن 6 دن کی 10 کی تو ایک دم سہیل صاحب نے الگ مجھے بٹھا کر کہا نواز صاحب بات کی ہے میں کیرئیر اپنا بنانا چاہتا ہوں ایز اے ڈیفینس رپورٹر، تو آپ مہربانی کریں کہ مجھے یہ ڈیفینس رپورٹنگ بات کرنا آپ شوق کریں، مجھے بھی کوئی ایسا نہیں ہے میں پولیٹیکل رپورٹر ہوں، پولیٹیکل میں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر رپورٹنگ کے اندر بھی تھا کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ کا کوئی پتہ نہیں شاید فرقے کی بنیاد پر یا پتہ نہیں اور کوئی ان کے ساتھ آپ کا کوئی زیادہ کوئی تعلق ہے تو آپ نے ان کو پروموٹ آگے کرنے میں میرا ان کا زیادہ ساتھ دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں کہ زیادہ ساتھ نہیں دے رہا تھا کہ ایک آدمی ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں اس کو میں نے کہا ہاں میں نے سپورٹ کیا اور میں کرنا چاہتا تھا۔ جب مجھے چیف رپورٹر بنا رہے تھے تو مجھے روکنے کے لیے اس وقت چیف ایڈیٹر نے کوشش کی کہ ان کو بنا دیا جائے چیف رپورٹر، تو مجھے آ کر میرے کان پہ کہا یار میرے سر پہ ایک آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں آپ مجھے، میں نے کہا یار تو ان کی مرضی ہے کہ مجھے بجائے نہ بنایا اس کیا مطلب، تو وہ انہوں نے ایز اے چیف رپورٹر میرے ساتھ بڑا تعاون کیا، کبھی انہوں نے میرے ساتھ کلیش نہیں کیا، کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی رشتہ نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اخبار نویس تھا جو اس کے مرنے پر دور دراز سے قطر سے بھی اور افغانستان سے بھی لوگوں نے تعزیت کی اور پتہ کرایا، اور جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے احسان جو کیا وہ احسان مجھے معلوم ہے، اور وہ اس حد تک ہے کہ ان کو ایک ایسی نوکری مل رہی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس پر وہ لکھ کر انہیں کچھ دیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے پیسے کوئی اہمیت نہیں، میرا اپنا بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ باہر کے لوگ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ ایسی اسٹوری دیں جن کو وہ یوز کر سکیں تو پیسے مل جائیں، اور پیسوں کی لالچ نہیں کیا، کام وہ کرتے تھے، مزدور آدمی تھے، وہ جاپان کی ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے، مجھے معلوم تھا، بہت کم لوگوں کو معلوم تھا، لیکن میں ان کو کہتا رہتا داروں میں آپ پیسے کماتے ہیں، آپ کا معاشرہ اچھا ہے، لیکن بہرحال اپنے خرچے اور اپنے جو ساری چیزیں وہ پوری کرتے تھے، محنت کرتے تھے، یہاں سے فارغ ہو کر تب وہ کام کرتے تھے، یعنی دیانتداری کے ساتھ کام کرنا ایک بڑا پاکستان میں بڑا مطلب ہمت والا کام اور جرت والا کام ہے۔ کوئی عام آدمی جس آدمی کے وسائل اتنے نہ ہوں، اور وسائل بھی یہ ہے کہ جب ان کو پلاٹ مل رہا تھا جمع تفریق میں ان کی پلاٹ کی باری نہیں آئی، اور دوسرے سہیل عبد الناصر تو سہیل صاحب سے پوچھ لیتا تھا یہ کیا ہے اپنا چیز ہے، وہ بڑے زیادہ خریدتے بھی جاتے بھی تھے، ہمارے تو نظریاتی تعلق بہت گہرا تھا، تو کوئی معاملہ ہو جس میں کوئی اردو کی ایسی بات ہو جو میں سمجھتا تھا کہ یار یہ لفظ کیا ہے، تو انہوں نے اس کی بھی بڑی وضاحت کرتا تھا۔ میں جب کوئی کبھی اب پھنستا ہوں تو سال گزر گیا ہے مجھے یاد آتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں یار یہاں کے ساتھ جو بات کریں گے تو کوئی اور نئی بات بتا دیں، چلو یہ سہیل صاحب پڑھتے بہت تھے۔ سہیل صاحب میں ایک خوبی تو یہ تھی کہ اچھے دوست تھے، سب نے کہا وہ بات، پھر انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کو اپنی موت کی آپ نے کہا نا کہ وہ بی آر اے کہا ہے تو انہوں نے جو کیا وہ میری توقعات کے مطابق یہ تھا جو انہوں نے کمٹمنٹ کی وہ نہیں کی، لیکن میرا رابطہ رہتا تھا، میرا وزارت اطلاعات سے رابطہ رہا، جو ان کا رائٹ بنتا تھا وہ انہوں نے کیا، لیکن وہ خود ان کی بیگوں کو بلا کر انہوں نے دے دیا، لیکن یہ جو تھا دوسرا چیئرمین سینٹ کا وہ اس نے جو اوریجنل کمٹمنٹ تھی اس نے پیچھے ہٹا۔ سہیل صاحب کو اپنی زندگی کا کہ جب آخری وقت تھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ شاید اب میری زندگی نہ رہے، انہوں نے اپنے کاغذ پہ پتہ لکھ کے دے دیا یا کس میں کیا انہوں نے کہ فلاں فلاں آدمی سے میں نے قلم کیا تھا، تو جب 100 روپے کا ڈالر تھا تو میرا ایک کے ساتھ سودا ہوا، میں نے سہیل صاحب اگر آپ مجھ سے پیسے لے رہے ہیں 60-70 ہزار روپیہ تو میں پیسے آپ سے واپس ڈالروں میں لوں، آج $100 ہے، 100 روپے کا ڈالر ہے، ہمارا تو مذاق ہوتا تھا، میں کہا جی ٹھیک ہے کمٹمنٹ ہے، میں گاڑی لے رہا ہوں اس میں مجھے آپ نے پیسے دے دیتے، تو میں ان کو یاد دلاتا رہتا کہ سال گزر گیا اب ڈالر کے ریٹ بڑھنا چلتا ہے، اب آپ کو بڑا مشکل ہوگا پیسے دے رہے ہیں، تو انہوں نے درمیان میں مجھے ایک بار 20,000 روپے دے دیے، 45,000 پیسے میرے رہتے تھے، تو جاتے جاتے غالباً ان کو لے کر دے گئے ہیں یا کسی اور کو لے کر دے گئے ہیں،
تو میں نے بڑی کوشش کی. سچی بات یہ کہ میں میرا دل نہیں مانا ان کے پیسے میں، لیکن مجھے ان کی بیگم نے کہا کہ قرض کا معاملہ ہے، سہیل صاحب قرض کہہ کے گئے ہیں کہ اگلے جانے کا معاملہ ہے، آپ کو لے لیجیے. میں 2 4 نہیں 6 بار کہا. پھر میں نے کہا یار ان کی بھی جو بات ہے تو میں بھی کو نہیں کرنا. سہیل صاحب میں جاتے جاتے اپنی زندگی میں جو قرض دے لوگوں گے وہ لکھ کر دے گے، ان کو معلوم تھا کہ شاید آپ میں گھر نہیں جاؤں گا واپس. تو سہیل صاحب کے ساتھ ایک مطلب یہ تھا کہ پھر ہمارا دوستی، تو سہیل صاحب کے ساتھ تعلق جو تھا نا وہ آر آدمی کا ہوتا ہے. ہمارا تعلق یہ تھا کہ ہمارے مہمان آدمی تھا پورے چیزوں میں، جو لبرٹی بھی لیتا تھا اور مذاق بھی کرتا تھا. کسی اور کی ضرورت نہیں گئی، وہ بہت کم اس طرح کا مذاق کرتے تھے. سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے. میں ان سے یہ جس نے کہا کہ قرآن فہمی کے بارے میں بات ہو، مذہبی مسئلہ ہو، ہماری کوئی ڈیفینس کے بارے میں بات ہو، پولیٹیکل کوئی بات ہو، کی باتیں ہم آپس میں شیئر کرتے رہتے تھے. بلکہ خالد صاحب کو اس بات کا علم بھی ہوگا کہ جب یہاں جاوید صدیق صاحب چلے گئے تو پیچھے بدر بانٹ شروع ہوئی. جب بیٹ کی جب جو بھی چھوڑ کے جاتا ہے تو بنا آدمی اس کے وہ چینوں کی طرح چپٹتے ہیں کہ یہ مجھے دے دیں وہ بھی دے دیں. تو میرے حصے میں آئی کیا نام ہے ڈیفینس. تو میں نے 2 3 دن 4 دن 6 دن ڈیفینس کی. تو ایک دم سہیل صاحب نے الگ مجھے بتا کر کہا نواز صاحب بات کی ہے میں کیرئیر اپنا بنانا چاہتا ہوں ایز اے ڈیفینس رپورٹر. تو آپ مہربانی کریں کہ مجھے یہ ڈیفینس رپورٹنگ آپ شوق کریں. مجھے کوئی ایسا نہیں کہ میں پولیٹیکل رپورٹر ہوں، پولیٹیکل میں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر رپورٹنگ کے اندر بھی تھا کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ کا کوئی پتہ نہیں شاید فرقے کی بنیاد پر یا پتہ نہیں اور کوئی ان کے ساتھ آپ کا زیادہ کوئی تعلق ہے تو آپ نے ان کو پروموٹ آگے کرنے میں میرا ان کا زیادہ ساتھ دے رہے ہیں. تو میں نے کہا نہیں میں زیادہ ساتھ نہیں دے رہا تھا کہ ایک آدمی سے زیادتی ہوئی ہے تو میں اس کو میں نے کہا ہاں میں نے سپورٹ کیا اور میں کرنا چاہتا تھا. جب مجھے چیف رپورٹر بنا رہے تھے تو مجھے روکنے کے لیے اس وقت ایڈیٹر نے کوشش کی کہ ان کو بنا دیا جائے چیف رپورٹر. تو مجھے آ کر میرے کان میں کہا یار میرے سر میں ایک آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں آپ مجھے. میں نے کہا یار تو کی مرضی ہے کہ مجھے رضایا نہ بنایا اس کیا مطلب. تو وہ انہوں نے ایز اے چیف رپورٹر میرے ساتھ بڑا تعاون کیا. کبھی انہوں نے میرے ساتھ کلیش نہیں کیا، کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی رشتہ نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اخبار نویس تھا جو اس کے مرنے پر دور دراز سے قطر سے بھی اور افغانستان سے بھی لوگوں نے تعزیت کی اور پتہ کرایا. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے احسان جو کیا وہ احسان مجھے معلوم ہے. اور وہ اس حد تک ہے کہ ان کو ایک ایسی نوکری مل گئی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس پر وہ لکھ کر انہیں کچھ دیں کہ وسائل اتنے نہ ہوں. اور وسائل بھی یہ ہے کہ جب ان کو پلاٹ مل رہا تھا جمع تفریق میں ان کی پلاٹ کی باری نہیں آئی. ایک ایسے متوسط طبقے کے آدمی کو مل رہا ہو تو اس کے ہاتھ سے 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ پلاٹ چلا جائے. تو پھر انہوں نے جب ان کو تو میں وہ کہہ رہا تھا I-50 میں لے لو تو نہیں لیا انہوں نے. پھر انہوں نے انتظار کیا. اب پھر ہوا تو ہم نے کہا کمیٹی کو بھائی یار ایک لوکیشن ایشو ہے جو کورڈ کے لوگ مر گئے ہیں ان کو کم از کم آپ کر دیں. سہیل صاحب نے کوئی بار کوڑی کی سوچ آتی تھے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا نہیں یار بخار آبازی نے میں اپلائی کیا تھا وہاں کر تھا. وہ میں نے ہوتا نا کہ آدمی لالچ میں آ رہا تھا اس کی آنکھیں کھلی ہوں. انہوں نے پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا یار کوئی ٹھیک ہو جائے گا. تو مجھے بلکہ دوستوں کو لے کر وہ جاتے رہتا کوشش کرتے رہے. لیکن ان کی زندگی میں ان کی اس وقت نہیں تجربہ. لیکن زیادہ داری کی بات یہ ہے کہ کہیں انہوں نے ہاتھ بھی پلایا کہ نہ کسی آدمی نے یہ کہا کہ میری مدد کر دیں، نہ انہوں نے عزت نفس کو بھی خیال کیا. اور وہ ایک اس لحاظ سے بڑے انسان تھے کہ میں تو جانتا ہوں کہ ان کے پاس کون کون سے لوگ آتے تھے. یعنی یہاں جو افغان جہاد میں لوگ اپنا کردار ادا کریں ان کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے تھے، ان کے پاس خبریں ہوتی تھیں. پھر وہ بھی ان کی خبریں کچھ ایسے بھی ہوتی تھیں جو مختلف اداروں میں
معلوم ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ آدمی قومی سلامتی میں جب نے کہا کہ قومی سلامتی کے ایشو پر کوئی کمپرومائز کرنے والے آدمی نہیں، اور وہ جانتے بھی تو خبریں اقتدار نے بھی اسی کے بارے میں یہاں کسی نے بات کہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اتنا اقتدار نویس کوئی اخبار نویس نہیں تھے، ٹو دا پوائنٹ بات، کوئی فالتو چیز شامل نہ کرنی کوئی اور دوسری. میں ان سے بڑا لڑتا تھا. جب یہ احکامات کی واقعہ ہوا، تھانے ہوا، تو وہ یہاں سے احکامات شفٹ ہو گئے. تو وہ اتنے دیر انہوں نے فارم چونکہ اخبارات کے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو پیسے بھی ہوتے ہیں، آدمی محنت کرتا ہے. میں نے کہا سہیل صاحب کمال کرتے ہیں، جب آپ وقت تھا آپ ادھر آنے کے بجائے آپ وہاں نظر آئے تو کہتے تھے بھائی یار کیا کرتے بس تھوڑا ٹھیک تھا. یعنی وہ کام محنت سے، کرم سے کام جہاں سے فارغ ہوئے گھر بیٹھ گئے، گھر سے آئے ادھر آئے، بس جو وقت ہوتا تھا وہ اپنا کیلکولیٹڈ وقت ہوتا تھا. صبح ایک اپنے بچوں کو خود چھوڑتا تھا، جب آتے تھے تو جو صبح ٹائم ملتا تھا دفتر میں، نیوز روم رپورٹنگ روم خالی ہوتا تھا، اور بیٹھ کے پلاٹ کی باری نہیں آئی، ایک ایسے متوسط طبقے کے آدمی کو مل رہا ہو تو اس کے ہاتھ سے کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ پلاٹ چلا جائے، تو پھر انہوں نے جب ان کو تو میں وہ کہہ رہا تھا آئی میں لے لو، تو دے دیا انہوں نے. پھر انہوں نے انتظار کیا. اب پھر کام ہوا تو ہم نے کہا کمیٹی کو کہ یار ایک تو ایشو ہے جو کورڈ کے لوگ مر گئے ہیں، ان کو کم از کم آپ کر دیں. سہیل صاحب نے کوئی بار کوڈی کی سوچ آتی تھے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا نہیں یار بخار آبازی نے میں اپلائی کیا تھا وہاں کر تھا. وہ میں نے ہوتا نا کہ آدمی لالچ میں آ رہا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوں، انہوں نے پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا یار کوئی ٹھیک ہو جائے گا. تو مجھے بلکہ دوستوں کو لے کر وہ جاتے رہتا ہوں، کوشش کرتا رہے، لیکن ان کی زندگی میں ان کی اس وقت مزید تجربات ہے. لیکن زیادہ داری کی بات یہ ہے کہ کہیں انہوں نے ہاتھ بھی پلایا کبھی نہ کسی آدمی سے یہ کہا کہ میری مدد کر دیں، نہ انہوں نے عزت نفس کو بھی خیال کیا. اور وہ ایک اس لحاظ سے بڑے انسان تھے کہ میں تو جانتا ہوں کہ ان کے پاس کون کون سے لوگ آتے تھے. یعنی یہاں جو افغان جہاز میں لوگ اپنا کردار ادا کریں، ان کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے تھے، ان کے پاس خبریں ہوتی تھیں. پھر وہ بھی ان کی خبریں کچھ ایسے بھی ہوتی تھیں جو مختلف اداروں میں معلوم ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ اس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن وہ آدمی قومی سلامتی میں جب نے کہا کہ قومی سلامتی کے ایشو پر کوئی کمپرومائز کرنے والے آدمی نہیں، اور وہ جانتے بھی تو خبریں اقتدار نے بھی اسی کے بارے میں یہاں کسی نے بات کہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اتنا اقتدار نویس کوئی اخبار نویس نہیں تھے، ٹو دا پوائنٹ بات، کوئی فالتو چیز شامل نہ کرنی کوئی اور دوسری. میں ان سے بڑا لڑتا تھا. جب یہ احکامات کی واقعہ ہوا، تھانے ہوا، تو وہ یہاں سے احکامات شفٹ ہو گئے. تو وہ اتنے دیر انہوں نے فارم چونکہ اخبارات کے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو پیسے بھی ہوتے ہیں، آدمی محنت کرتا ہے. میں نے کہا سہیل صاحب کمال کرتے ہیں، جب آپ وقت تھا آپ ادھر آنے کے بجائے آپ وہاں نظر آئے تو کہتے تھے بھائی یار کیا کرتے بس تھوڑا ٹھیک تھا. یعنی وہ کام محنت سے، کرم سے کام جہاں سے فارغ ہوئے گھر بیٹھ گئے، گھر سے آئے ادھر آئے، بس جو وقت ہوتا تھا وہ اپنا کیلکولیٹڈ وقت ہوتا تھا. صبح ایک اپنے بچوں کو خود چھوڑتا تھا، جب آتے تھے تو جو صبح ٹائم ملتا تھا دفتر میں، نیوز روم رپورٹنگ روم خالی ہوتا تھا، اور بیٹھ کے کمپیوٹر پہ اپنا کام کرتے تھے. اردو کے بارے میں بھی، انگریزی کے بارے میں دیکھو، انہوں نے اچھے آرٹیکل بھی لکھے. اور مجھے ایک بار بات یاد ہے کہ انہوں نے افغانستان میں ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھ کے دیا. تو ہمارے چیف ایڈیٹر کو حالت پسند نہیں آیا، تھوڑا ٹھیک تھا. یعنی وہ کام محنت سے، کرم سے کام جہاں سے فارغ ہوئے گھر بیٹھ گئے، گھر سے آئے ادھر آئے، بس جو وقت ہوتا تھا وہ اپنا کیلکولیٹڈ وقت ہوتا تھا. صبح ایک اپنے بچوں کو خود چھوڑتا تھا، جب آتے تھے تو جو صبح ٹائم ملتا تھا دفتر میں، نیوز روم رپورٹنگ روم خالی ہوتا تھا، اور بیٹھ کے کمپیوٹر پہ اپنا کام کرتے تھے. اردو کے بارے میں بھی، انگریزی کے بارے میں دیکھو، انہوں نے اچھے آرٹیکل بھی لکھے. اور مجھے ایک بار بات یاد ہے کہ انہوں نے افغانستان میں ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھ کے دیا. تو ہمارے چیف ایڈیٹر کو حالت پسند نہیں آیا. انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کس کے لیے، انہوں نے بہت اچھا آرٹیکل لکھا. انہوں نے کتنا اچھا آرٹیکل، شاید انہوں نے تو نہیں تھے کتنا اچھا آرٹیکل لکھا ہوگا. انہوں نے وہ آرٹیکل انہوں نے ان کی توقعات سے زیادہ سمجھا شاید کسی کا لکھا ہوگا آرٹیکل. ان کو جانا پڑا، فیلوشپ بھی ملی، اور باہر کے
ٹیلی ویژن اور ریڈیو جو ہے جن کے وہ انٹرویوز لیتے رہے, یہاں بھی لیتے تھے. اس کے علاوہ جو ان کا ایک بڑا رول یہ ہے کہ دفاعی رپورٹر کے لیول کا, اب مجھے یہاں پر سچی بات آپ کو بتا دوں کہ میں نے پڑھے دیکھے سارے نام ہیں, لیکن سارے کے سارے انہیں سے رابطہ کرتے اور ان سے پوچھتے تھے کہ یہاں آپ کی کیا رائے ہے. ان کے کانٹیکٹس اتنے بڑھ چکے تھے اور اتنے ان کے رابطے تھے کہ وہ پھر انہوں نے ایڈوینچر بھی کیا, وہ افغانستان بھی گئے ان کے, یہ جو سارے علاقہ جو سارا انہوں نے دیکھا ہوا تھا, ہر جگہ انہوں نے ٹریول کیا, یہ انہوں نے سفر بھی کیا اور لکھا بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بات بھی ہمارے درمیان بہت مشترک تھی. ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ میری تو 85 سے دوستی تھی. تو جب سہیل صاحب نے بھی شروع کیا تو وہ ہزارے کے ہمارے کو ڈاکٹر کے نام کا مجھے بتایا ڈاکٹر یا فاروق صاحب, تو ان کا بھی ان کے ساتھ رابطہ تھا, ہم دونوں اکٹھے ملنے جاتے تھے. تو جو آخری خبر چھپی تو جو ایگزیکٹ خبر تھی وہ ہماری یہ تھی کہ آج اتنے بجے ایٹم بم کے دھماکے ہوئے. تو ڈاکٹر کہ وہاں نے کہا یار ٹائم اگر آپ اس میں نہ لکھیں تو یہ 3:15 3:30 کے لگ بھگ ہو رہا ہے, تو آپ کو خبر میں دے رہا ہوں یہ ساری. تو ہماری وہ جوائنٹ سوچ وہ اپنی میرے پاس وہ جو خبر ہے وہ خبر جو ہے میری ہاتھ کی لکھی وہ جو ہم نے بیٹھ کر پرنٹنگ پریس میں بیٹھ کر ہم نے دونوں نے وہ ساری کی ساری 8-10 جو خبریں تھے ہم نے بنائی. تو وہ ریزیڈنٹ ٹیچر صاحب کو بڑی پرابلم ہوا, ان کو کہا جی کہ یہ کیا ہے جی کہ ڈیفینس رپورٹر کا جناب سہیل عبدل ناصر کو آپ ہی ہوگا. انہوں نے کہا جی ہماری یہ مشترکہ کوشش ہے, دونوں اکٹھے گئے. اور پھر میں جب بھی کالم لکھتا تھا ڈاکٹر عبد القدیر خان کے بارے میں تو ہر کالم میں ان کا میں ذکر کرتا تھا کہ بہت شکریہ جناب قاضی نواز صاحب. اور آج ڈیفینیٹلی اس شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو صحافت کا مدینہ تھا, ساری زندگی صحافت کو دی. ہم سب لوگوں نے ان سے کسی نہ کسی انداز میں ضرور سیکھا, جس قدر ان کا دھیما مزاج تھا. ہمارے سے کچھ نے جس طرح تدین خیالات کا اظہار بھی کیا, تو اس قدر خوبصورت انسان تھے کہ کسی کو شاید اپنے اندر سے جو چھپا ہوا درد تھا اس کا بھی انہوں نے احساس نہیں دیا. اور آج جب ہم ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو ہم نے ایک ایسے شخص کو مس کر رہے ہیں کہ جو شاید ہمارے یہاں دور تک ہمیں سیکھنے کا بہت کچھ ہمیں مل رہا ہوتا ہے. اس کو جناب راز صاحب تشریف رکھتے ہیں, ناصر میر صاحب ان کے ساتھ کام کیا, امیر صاحب کی ایک عرصے سے اقتصادی تعلق کاری تھی, میری بھائی موسم جناب خالد رحیم صاحب کے ساتھ ان کا تعلق رہا, سلام صاحب. اور سب لوگ جب یہ بات آج کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اپنے دل سے اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسے موسم کی یاد ہمیشہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ یہی ایک زندگی کا سفر بھی ہے اور ایک دوسرے کو یاد کرنے کا شاید بہانہ سب بھی ہے. کیونکہ جس قدر زندگی پاس ہوتی چلی جا رہی ہے, ہماری مصروفیات بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس میں وقت بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. جناب بخاری صاحب کی تشریف رکھتے ہیں, جناب بخاری صاحب اسی طرح ہمارے جائن سیکٹری جناب بخاری بھائی صاحب, خان شاہ صاحب. میں بھائی صاحب کا بہت مشہور ہوں کہ انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ ہم اس شخص کے بارے میں بات کریں جو واقعی اسلام آباد کی صحافت کی نہیں بلکہ پاکستان کی صحافت کے اندر اپنا نمایاں مقام رکھتے ہیں. خبروں کے لیے بہت کچھ خبر جو ہے بارے میں ہمیں مل گئی ہوتی تھی. ہم آج جس دور میں کھڑے ہو کر جب ایک کنسٹرکٹیو جرنلزم کی بات کر رہے ہیں, ان کی خبر سے جو ہے اس کنسٹرکٹیو جرنلزم اس کو مذہب کی, اس کی نمازی کرتی تھی. اور میاں صاحب کا ہمیشہ یہ شکوہ مجھ سے دور رہا کہ میں نہیں علاقے کو یہاں پہ آ سکا, لیکن میں آپ یہ چاہوں گا کہ سارے ضلع آپ کو ضرور ہے. اور قاضی صاحب کی بہت مہربانی, قاضی صاحب کی طرح اپنے دوستوں اور دوستوں کے بارے میں جب بھی قرآن کرتے رہتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. بس سارے مل کی دفعہ ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں. آپ شوق کریں, مجھے بھی کوئی ایسا نہیں ہے, میں پولیٹیکل رپورٹر اور پولیٹیکل میں تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے.
پھر رپورٹنگ کے اندر بھی تھا کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ کا کوئی پتہ نہیں شاید فرقے کی بنیاد پر یا پتہ نہیں اور کوئی ان کے ساتھ آپ کا زیادہ کوئی تعلق ہے تو آپ نے ان کو پروموٹ آگے کرنے میں میرا ان کا زیادہ ساتھ دے رہے ہیں. تو میں نے کہا نہیں کہ زیادہ ساتھ مجھے دے رہا تھا کہ ایک آدمی سے زیادتی ہوئی ہے تو میں اس کو میں نے کہا ہاں میں نے سپورٹ کیا اور میں کرنا چاہتا تھا. جب مجھے چیف رپورٹر بنا رہے تھے تو مجھے روکنے کے لیے اس وقت کے چیف ایڈیٹر نے کوشش کی کہ ان کو بنا دیا جائے چیف رپورٹر. تو مجھے آ کر میں کہا یار یہ میرے سر میں ایک آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں آپ مجھے. میں نے کہا یار تو ان کی مرضی ہے کہ مجھے رضایا نہ بنایا اس کیا مطلب. تو وہ انہوں نے ایز اے چیف رپورٹر میرے ساتھ بڑا تعاون کیا. کبھی انہوں نے میرے ساتھ کلیش نہیں کیا, کوئی جھگڑا نہیں کیا, کوئی مسئلہ نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اخبار نویس تھا جو اس کے مرنے پر دور دراز سے قطر سے بھی اور افغانستان سے بھی لوگوں نے تعزیت کی اور پتہ کرایا. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے احسان جو کیا وہ احسان مجھے معلوم ہے اور وہ اس حد تک ہے کہ ان کو ایک ایسی نوکری مل رہی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس پر وہ لکھ کر انہیں کچھ دیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے پیسے کوئی اہمیت نہیں. اور یہ باہر کے لوگ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ ایسی سٹوری دیں جن کو وہ یوز کر سکیں تو پیسے مل جائیں. اور پیسوں کی لالچ نہیں کیا, کام وہ کرتے تھے. مزدور آدمی تھے, وہ جاپان کی ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے. مجھے معلوم تھا, بہت کم لوگوں کو معلوم تھا, لیکن میں ان کو کہتا تھا داروں میں آپ پیسے کماتے ہیں, آپ کا معاشرہ اچھا ہے. لیکن بہرحال اپنے خرچے اور اپنے جو ساری چیزیں وہ پوری کرتے تھے, محنت کرتے تھے. یہاں سے فارغ ہو کر تب وہ کام کرتے تھے. یعنی دیانتداری کے ساتھ کام کرنا ایک بڑا پاکستان میں بڑا مطلب ہمت والا کام اور جرت والا کام ہے. کوئی عام آدمی جس آدمی کے وسائل اتنے نہ ہوں, اور وسائل بھی یہ ہے کہ جب ان کو پلاٹ مل رہا تھا جمع تفریق میں ان کی پلاٹ کی باری نہیں آئی, ایک ایسے متوسط طبقے کے آدمی کو مل رہا ہو تو اس کے ہاتھ سے کروڑ, 1.5 کروڑ, 2 کروڑ پلاٹ چلا جائے. تو پھر انہوں نے جب ان کو تو میں وہ کہہ رہا تھا ایکوٹی میں لے لو تو دے دیا انہوں نے. پھر انہوں نے انتظار کیا. اب پھر ہوا تو ہم نے کہا کمیٹی کو کہ یار ایک تو ایشو ہے جو کورڈ کے لوگ. میں لاسٹ میں تھوڑی سی بات کروں گا, 10 منٹ ہمارے ساتھ میں نے تھوڑی سی بات شروع میں کی. محمد رسول اللہ رسول الکریم محبت بہت بلّہ بن شہدوار رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب فائدہ طارق اسکری صاحب کو. یہ میرے دوست ہیں, یہ کالج کے زمانے میں گورنمنٹ والی افسر مبارک پڑھتے رہے فائدہ ہوا, ان کو بھی میں نے یہاں موضوع کر لیا. میں شکر گزار ہوں ان کے جو میں نے یہاں بلائے سارے ساتھی دوست. اور میں نے کوئی ایک کم و بیشی میں نے بہت سے لوگوں کو جن لوگوں کے وہ آگے ٹھیک ہے میرے تاکہ میں اس بار بالکل ڈفرینٹ تھا میرا رہا تھا کہ جہاں میں سی ٹی اے سے دوستوں کو گاؤں بلا جگہ سے کون کو بلا رہا ہوں جو سہیل عبد الناصر کو جانتے ہیں ان کیا گفتگو کریں. تو میں نے سب ان کو بلایا جو سہیل عبد الناصر کو جانتے ہیں. سہیل عبد الناصر کی شخصیت کے بارے میں کچھ 4-5 پہلو ہے جو میں بات کرتا ہوں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ دوست ہیں میرا ایک میرے ساتھ وہ میرے سبارڈینیٹ ایز اے چیف رپورٹر اور سینئر رپورٹر تھے. تیسری بات وہ ان کا جو ایک اکیڈیمک جو ان کا اسٹرکچر ہے وہ کہاں تک پڑھے ہیں اور کیا کچھ انہوں نے حاصل کیا. پھر کچھ شخصیت کا یہ تھا کہ وہ شخصیت کیا تھی تبدیلی کی کیا تھی. پھر ایک شخصیت ان کی یہ تھی وہ دفاعی رپورٹر کے لحاظ سے کیا تھی. تو میں 2 منٹ 4 منٹ دونوں بات کروں گا. ایک بات یہ ہے کہ وہ جو سہیل عبد الناصر نے بات کی ہے خالد عظیم صاحب نے کہ جہاں کبھی کوئی مجھے کوئی چیز میں محسوس کرتا تھا جہاں مجھے کنفیوژن ہے تو اس شہر میں 2 آدمی تھے